أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے کام کرنے کے لیے، نیکیوں کا کام نہ کرنے کے لیے کوئی آدمی قسم کھائے اس سے روکا تھا. مثلا صدقہ کرنے سے کوئی آدمی قسم کھا جائے کہ میں قسم کھاتا ہوں صدقہ نہیں کروں گا، یا کسی غریب کی مدد نہیں کروں گا، اس بات پر قسم کھا جائے. یا کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے پر قسم کھا جائے. کسی بھی خیر کے کام کے لیے قسم کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ بھائی اس طرح کی تم قسمیں نہ کھایا کر، اور اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی تو اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کی قسموں کا ذکر فرمایا. ایک وہ قسمیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، تمہیں درگزر فرما دیں گے. اور ایک قسم قسموں کی وہ فرمائی کہ جس میں تمہاری پکڑ فرمائی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسمیں ایسی ہیں کہ جن پر پکڑ نہیں فرمائیں گے ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لغو قسمیں ہیں، بیکار قسمیں. جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. گھر میں جاتے ہیں، بچوں سے کھیلتے ہوئے بھی کسی بات پر قسم کھا جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کے لیے قسم کھا جاتے ہیں. عادت سی ایک ایسی بن جاتی ہے کہ جہاں قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہاں بھی لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں. تو یہ ہے لغو قسم کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو قسمیں گھر کے کاموں کے لیے کھائی جائیں، یعنی مرد بیوی کے درمیان میں آپس کی کسی معاملات میں قسم کھائی جائے یا بچوں کے ساتھ قسمیں کھائی جائیں، تو ایسی قسمیں یہ لغو قسمیں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، پکڑ نہیں فرمائیں گے. اور بعض حضرات نے تفسیر یہ کی ہے کہ انسان جو چلتے پھرتے بھی ویسے ہی یار دوستوں میں ہنسنے بولنے میں قسمیں کھا جاتا ہے، قسمیں اٹھا لیتا ہے کہ بھائی اللہ کی قسم یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم یہ کام کرنا ہے مجھے، حالانکہ ارادہ نہیں ہوتا اس کام کا کرنے کا، بس ویسے ہی ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، بھائی آج اس کو ماروں گا، آج اس کی بے حیائی کروں گا، آج اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس کے ساتھ یہ کروں گا. بس بات بات پہ قسمیں کھاتے رہتے، حالانکہ ارادہ ہے نہیں ان کا کرنے کا، بس ایک عادت بن رہی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لغو قسم کی قسمیں ہیں، ان قسموں پر تمہارے ساتھ مواخذہ نہیں ہوگا، تمہیں کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک جگہ تشریف لے گئے جہاں تیر اندازی ہو رہی تھی. لوگ کسی چیز پہ نشانہ لگا رہے تھے تیروں سے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی ساتھ تھے. تو لوگ جب تیر چلاتے تو وہی آدمی ہوتے ہیں جو قسم زیادہ کھانے والے ہیں، وہ کبھی تو قسم کھاتا کہ یہ تیر نشانے پر لگے گا، کبھی قسم کھاتا کہ بھئی یہ تیر نشانے پر نہیں لگے گا. بس اس کی قسمیں یہی چلتی رہتی. کبھی
نشانے پر لگنے کی قسم کھا جاتا کہ بھئی اللہ کی قسم یہ نشانے پر لگ جائے گا، اللہ کی قسم یہ خطا کھا جائے گا، یہ نہیں لگے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان قسموں کا کیا ہے؟ جو یہ بات بات پہ قسمیں کھائی جا رہی ہے، نشانہ لگ جائے تو قسم، نشانہ چوک جائے تو قسم، یہ بات بات پہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں یہ قسمیں کیا ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لغو قسم کی قسمیں، بیکار قسمیں ہیں، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں اور ان قسموں پر تمہیں اللہ معاف بھی فرما دیں گے، کیونکہ تمہارا ارادہ نہیں ہے، تم نے دل کے ارادے کے ساتھ ان قسموں کو نہیں کھایا، بلکہ ایک عادت بنی پڑی ہے، بس اس عادت کے تحت تم نے ان قسموں کو اٹھا لیا۔ ہاں، جن قسموں کو تم دل کے ارادے کے ساتھ کھا رہے ہو، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جن قسموں کو تم دل کے ارادے کے ساتھ کھا رہے ہو، دل میں پختہ ارادہ کر رکھا ہے، مضبوط ارادہ کر رکھا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، پھر اس پر قسمیں اٹھائی جا رہی ہے، پھر قسمیں کھائی جا رہی ہیں، تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تمہاری اس قسم پر تم سے مواخذہ ہوگا۔ اگر تم نے اس قسم کو توڑ دیا، پورا نہیں کیا، تو اب مواخذہ ہوگا اور تم سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اگر قسم کے توڑنے پر کفارہ ادا نہیں کیا تو پھر آخرت میں سزا کے مستحق ہوگے، اور اگر قسم کا کفارہ ادا کر دیا، کفارہ کہتے ہیں ایک قسم کی ڈنڈ کو، جو قسم توڑنے کا ڈنڈ ہے، اگر وہ ادا کر دیا، شریعت نے جو متعین کیا ہے، میں نے پچھلی آیت کی تفسیر میں بتایا تھا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 3 روزے رکھے، اور ایک تیسری قسم یہ تھی قسم کے کفارے کی، وہ اس وقت تک پائی نہیں جاتی، غلام کو آزاد کرنا۔ وہ اب غلام تو ہے نہیں، اب صرف یہ 2 ہی قسم بچی ہیں جن سے کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے پیٹ بھر کر، یعنی تھوڑا تھوڑا پیٹ بھر کھانا 10 مسکینوں کو، یا اسی طریقے سے اگر یہ طاقت نہیں ہے 10 مسکینوں کو نہیں کھلا سکتا، تو پھر وہ 3 روزے مسلسل رکھے تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی سا کام نہیں کیا تو پھر اب یہ تیار رہے کہ اس کی قسم کے کفارے میں اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اب اسے کوئی نہیں بچا سکے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ مقرر فرمایا ہے وہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ اپنے ضابطے پر عمل کریں گے، انسان کو پہنچائیں گے اس نتیجے پر جس نتیجے کا اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ لیکن اگر آدمی کفارہ ادا کر دے، توبہ استغفار کر لے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پھر اتنا بے رحم بھی نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی جہنم میں ہی ٹھوک دوں لے جا کے۔ تو پھر غفور الرحیم اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، پھر میری ذات معاف بھی کرنے والی ہے اور برداشت بھی کرنے والی، مجھ سے زیادہ برداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ حلیم ہے، برداشت کرنا۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سوچ کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے، ایسا کون سا بندہ ہوگا جس بندے کو اللہ روزی نہیں پہنچا رہا، جس کو تندرستی نہیں دے رکھی، جس کو نعمتوں سے نہیں نواز رکھا، ایسا کون سا بندہ ہوگا؟ اور اگر کوئی آدمی، ہم کسی کے ساتھ، کسی اپنے نوکر کے ساتھ، کسی اپنے غلام کے ساتھ ہم انصاف کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، اور اس کو ہم ہر طریقے سے سپورٹ کریں، پھر اگر وہ ہمارے خلاف ہی لوگوں سے بغاوت کرتا پھرے، ہمارے خلاف ہی ہم کو گالیاں دیتا پھرے،
ہمارے خلاف ہی تانے سناتا پھرے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہم کب تک برداشت کریں گے اس کو؟ کب تک برداشت کریں گے؟ ایک دن آئے گا کہ ہم اس کو دھکا مار کے باہر کر دیں گے، چل تیرا کھانا پانا سب بند، جو تیری مدد کی جاتی تھی سب کچھ بند۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ کتنے برداشت کرنے والے ہیں کہ ہم ایک آدمی کے تانے کو تھوڑے دن برداشت کریں گے، اس کے بعد اس کا کھانا پینا سب بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کو روزی پہنچا رہے ہیں، اور اس کائنات میں سے کتنے لاکھ آدمی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برداشت کر رہے ہیں، سب کو روزی پہنچا رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں، سب کی بات برداشت کی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا برداشت کرنے والا بردبار کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری یہ قسمیں ہیں، ان قسموں پر جب تم کفارہ ادا کر دو گے تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایسا نہیں کہ میں تمہیں دوبارہ بھی جہنم میں ہی بھیجوں گا، تم نے کفارہ بھی ادا کر دیا، میرے کہنے کے مطابق عمل بھی کر لیا اور پھر میں تم کو دوبارہ جہنم میں بھیج دوں، یہ نہیں ہے، بلکہ میں تم کو معاف کر دوں گا، اور میں برداشت کرنے والا ہوں، بردبار ہوں، میں سہ جانے والا ہوں، سہ جانے والا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی صفت ہے، سہ جانا، برداشت کر جانا، کہ بات بات پہ نہ بھڑکنا۔ جو آدمی سہتا نہیں ہے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کمزور قسم کے کہ جو سہ نہیں پاتے بات کو، وہ ذرا سی بات پہ تیڑ پھیڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں، ان پہ سہن ہے ہی نہیں، اندر سہن کی شکتی نہیں ہے اس کے اندر، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا کسی کو، اس لیے وہ ذرا سی دیر میں گھر میں بھی اگر کوئی ہنگامہ ہو جائے، میاں بیوی میں بھی اگر جھگڑا ہو جائے تو وہ برتنیں توڑنا شروع کر دیتا ہے، پیٹنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ سہن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اندر سہن ہے، میں برداشت کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تم چاہے جون سی بھی غلطی کر کے آ جاؤ، جب تم مجھ سے معافی مانگ کر آ جاؤ گے تو میں برداشت کر جاؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قسم کا ذکر فرمایا ہے، وہ قسم ہے عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم۔ آج پھر بات لمبی ہو جائے، کل کریں گے انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں بس ایک کا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں، تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے بیکار قسم کی قسموں پر، لغو قسم کی قسموں پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، تمہاری پکڑ کی جائے گی ان قسموں پر جو تم نے دل کے ارادے کے ساتھ کی ہیں۔